جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم این آر او فیصلے پر جو تاخیر ہو رہی ہے اور اب جو 25 مئی کو سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر قانون کو طلب کیا ہے کہ وہ عدالت میں آ کر اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں. اسماء ارباب عالمگیر صاحبہ، کیا آپ تیار ہیں کانسیکوینسز کے لیے؟ کیونکہ آپ کے خیال میں یہ احتساب نہیں، انتقام ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور سپریم کورٹ بھی دوسری جانب ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے. تو کیا اپنے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں کہ اگر کل پرائم منسٹر کے خلاف بھی توہین عدالت ہوتی ہے، ان کو کنوکشن ہوتی ہے، تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے بات یہاں پہ رکے گی نہیں، بہت آگے جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایونچولی گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ خط لکھنا پڑے گا. بہت افسوس کی بات ہوگی اگر بات آگے جائے گی، اور یہ صرف بات پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. اس آج کے ریجنل حالات کو دیکھیں، جب پاکستان کی جمہوریت کو جھٹکا لگے گا، اس کے شاید یہ پروگرام جب ہم بعد میں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس کے اثرات. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنے سے کس طرح سے جمہوریت کو جھٹکا لگے گا؟ یہ رول آف لاء کی بات نہیں؟ بالکل رول آف لاء کی بات ہے کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک جمہوری حکومت عمل درآمد کر رہی ہے. رول آف لاء پر آئے تو رول آف لاء کیا کہتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ یور پریزیڈنٹ ہیز دا امیونٹی. بدل دے کانسٹیٹیوشن کو، پارلیمنٹ میں لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں؟ اپنی انتقام کی کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں؟ سپریم کورٹ آپ سے کیوں انتقام لے رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کو میرے خیال میں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، یا کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ این الیکٹڈ پریزیڈنٹ. اس پر ہم بات نہیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور تمام حکومتی ادارے پابند ہیں. جو آپ موقف دے رہی ہیں، کل ایک انڈیویجول اٹھ کے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے، میرے خیال سے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس کو میں نہیں مانوں گا. یہ تو ایک انارکی کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ آپ ایک ادارے کے فیصلے کو مانتے نہیں. جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا تھا، آج لوگ کہتے ہیں 20-30 سال بعد جوڈیشل مرڈر آف ذوالفقار علی بھٹو. یہ پتہ نہیں جوڈیشل مرڈر آف ڈیموکریسی ہوگا میرے خیال میں. تو بات یہ ہے، اچھا اگر خط دوبارہ لکھیں گے تو اس سے ڈیموکریسی کا مرڈر ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے. وی آر ریڈی ٹو گو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن کے تحت آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. تو وہ سوال کون حل کرے گا؟ اگر سپریم کورٹ اس کے باوجود سپریم کورٹ جو کہتی ہے کہ نہیں آپ کو خط لکھنا پڑے گا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں خط تو اس لیے لکھنا پڑے گا کہ ہم سوئس حکومت کو کہتے ہیں، انٹرنیشنل جو لاز ہے یا وہ ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے صدر سے امیونٹی لے لی ہے. آپ بتائیں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کے صدر کو امیونٹی حاصل ہے، کوئی بھی وہ صدر ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے. اگر اس صدر کو آپ امیونٹی نہیں دینا چاہتے تو وہ ایک الگ سوال ہے. کامران صاحب اس میں بات بڑی سمپل ہے. اور اگر منسٹر کو مدعو کیا گیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بچہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ لوگ اس وقت کامران بالکل فل تیاری کے اندر ہیں، تیاری کے آخری مراحل میں ہیں. عوامی عدالتوں کا پرچار اسی لیے ہر پروگرام میں کرنے لگے ان کے ریپریزنٹیٹیوز بھی. جلسوں میں جا کے سارے انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑا کے جاتے ہیں. منسٹر نہیں جا سکتا کسی انتخابی جلسے میں، یہ پرائم منسٹر پہنچے ہوتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں ان کا جو ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہونے دیں. ان کو بات مکمل کرنے دیں. یہ مہذب پروگرام ہے، اس میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. میری بات مہربانی کر کے آپ نہیں سننا چاہتی، کامران بھائی کو سننے دیں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ سارا مسئلہ ہے مائنڈ سیٹ کا. یہ لوگ سمجھتے ہیں سارے اباو لا ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے مٹھی میں ہو، سپریم کورٹ ان کے گورنمنٹ کا حصہ ہو. سپریم کورٹ کبھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جو ان کے بقول ان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، انہوں نے حوالہ دیا کہ اور بھی سیاسی جماعتیں ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کو تو وہ نہیں چھیڑتی، صرف پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ ان کی وکالت مت کریں. آپ بات کریں سپریم کورٹ اس وقت ایک فیصلہ اپنی سپیس کے اوپر کر رہی ہے. وہ میں نے پہلے بات کی، وہ کوئی عجلت میں نہیں ہے. بار بار ان کے جو مختلف لیگل ایگلز ہیں، ایک سیکنڈ بات مکمل ہونے دیں. ان کے جو لیگل ایگلز ہیں وہ ایک بندہ تو بیماری کی وجہ سے مستعفی نہیں ہوا. ان کے 6-7 جو بیسٹ لیگل ہاکس ہیں انہی کے لا ڈپارٹمنٹ کے، چاہے وہ اٹارنی جنرل، چاہے ڈپٹی اٹارنی جنرل، کون مستعفی نہیں استعفیٰ دے چکے. لیکن ان کا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو کیوں ٹارگٹ بنائے.
میں اطہر منالہ صاحب ججز مشرف صاحب دیکھیں میں عرض کروں لیکن وہ تو ہسٹری ہوئی نا 31 جولائی کی ججمنٹ میں ان ججز کو فارغ کر دیا.